روس میں دو بھائی رہتے تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب تھا۔ اتفاق سے امیر کا نام امیرو اور غریب کا نام غریبو تھا۔ دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ امیرو غریبو کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن غریبو کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور اسے جنگل سے لکڑیاں لانی تھیں۔ امیرو چاہتا تو نہیں تھا، پھر بھی اس نے اپنا گھوڑا دے دیا۔ غریبو جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی اور اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے گھوڑے کی دم ہی باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا۔ بھاگنے کے لیے اس نے زور لگایا تو اس کی دم ٹوٹ گئی۔ غریبو بڑی مشکل سے گھوڑا ڈھونڈ کر واپس لایا، مگر امیرو نے دم گھوڑا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں تو کچہری میں مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا، راستے میں رات ہو گئی۔ امیرو کے ایک دوست کا گھر قریب تھا، وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے۔ امیرو اور اس کا دوست گھر میں آرام کرنے لگے۔ غریبو کو گھر میں جگہ نہ ملی تو وہ گھر اونچی جگہ رکھے چھوٹے سے بینچ پر ہی لیٹ گیا۔ غریبو کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا، وہ دب کر مر گیا۔ دوست بہت غصہ ہوا، اس نے کہا، میں بھی مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر کو چل پڑے۔ راستے میں ایک پل آیا۔ غریبو نے دو مقدموں میں سزا کے ڈر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے جا رہا تھا۔ غریبو بوڑھے پر جا گرا، بوڑھا مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ سب کچہری پہنچے۔ جج آیا اور کچہری لگی۔ غریبو نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کر رومال میں لپیٹ لیا تھا۔ امیرو نے اپنا قصہ پیش کیا۔ غریبو نے ڈرانے کے لیے رومال میں بندھا ہوا پتھر جج کو دکھایا۔ جج سمجھا کہ رومال میں رشوت کا سونا ہے۔ اس نے خوش ہو کر غریبو کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے، گھوڑا غریبو کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ امیرو کے دوست نے کہا کہ غریبو نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا ہے۔ غریبو نے پھر رومال دکھایا اور جج پھر دھوکہ کھا گیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک غریبو دوست کو بچہ لا کر نہ دے، دوست غریبو کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا، ایک تو میرا بچہ مر گیا، دوسرا میں غریبو کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ، یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے گا۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ غریبو نے پل پر سے کود کر بوڑھے کو مار دیا۔ غریبو کا رومال دے کر جج پھر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ غریبو تیسری سونے کی ڈلی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا نوجوان بیٹا اور غریبو اسی جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور غریبو پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان غریبو پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہو گئی۔ چاروں باہر آئے۔ امیرو نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی سخت ضرورت ہے، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں دے دو۔ غریبو نے کہا کہ نہیں، ٹھہرو اور اب اس وقت تک انتظار کرو جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے۔ امیرو بہت پریشان ہوا۔ اس نے غریبو کی منت سماجت کر کے اور 5 روسی سکے، 8 بوری اناج اور 1 بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کیا۔ اب غریبو نے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست گھبرایا اور اس نے کہا کہ بھائی، میں تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ غریبو نے کہا کہ جج نے یہی فیصلہ دیا ہے، جب تک میں تمہیں بچہ لا کر نہ دوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دوست نے 50 روسی سکے، 23 بوری اناج اور 1 دودھ دینے والی گائے دے کر غریبو سے اپنی جان چھڑائی۔ آخر غریبو نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ۔
نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنے اوپر سے کودوں گا تو خود ہی مر جاؤں گا۔ اس نے بھی غریبوں کو 200 روسی سکے، 29 بوری اناج اور ایک بیل دے کر راضی کر لیا۔ جج نے اپنا آدمی غریبوں کے پاس بھیجا کہ سونے کی 3 ڈلیاں دے دو۔ غریبوں نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں؟ میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے فیصلہ میرے خلاف دیا تو میں تمہیں اسی پتھر سے مار دوں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے اطمینان کا سانس لیا کہ میں بچ گیا، ورنہ غریبوں مجھے بھی مار ڈالتا۔ غریبوں خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گیا۔